الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اسلامی بھائیوں، ہمارے لیے رمضان کا استقبال یا اس کی تیاری کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں چند چیزیں عرض کرنی ہیں۔ پھر یہ تیاری ہماری کیسے ہونی چاہیے، اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جیسا کہ مسند احمد اور سنن کی بعض روایات میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ فیقول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بشارت اور خوشخبری دیتے تھے اور کہتے تھے قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جو نہایت مبارک مہینہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کے اندر جو اہم عبادت ہے روزہ ہے، جس کا بے شمار اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح اس میں قرآن نازل ہوا، اس میں لیلۃ القدر ہے، اس میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں جس مہینے میں ہوں تو اس کی تیاری میں انسان کو کیسے جٹ جانا چاہیے اور اس کے استقبال کے لیے کیسے تیار ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت جو عطا کی ہے رمضان کی صورت میں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ تمنا لے کر کے دنیا سے چلے گئے کہ اے کاش کی رمضان مجھے مل جاتا۔ تو اللہ کی شکر گزاری کے لیے بھی ہم کو اس کی تیاری کی ضرورت ہے۔ ایک چیز اور کہ فرحت اور انبساط کے اظہار کے لیے بھی، کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے ہم اس سے خوش ہیں، اللہ کا یہ تحفہ ہے، اس کو ہم برضا و رغبت قبول کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم اس واجبی چیز کو اپنے سر کا بوجھ سمجھ رہے ہیں اور زبردستی ایسا ہم کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں تھوپ دیا گیا ہے، اور جانتے ہیں کہ اگر ایسا محسوس ہو رہا ہو تو نفاق کی علامت ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اس بات کا ذکر ہے کہ منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ اور خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور صدقہ و خیرات تو بڑی کراہت کے ساتھ۔ سب سے اہم چیز جو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کی تیاری میں لگا ہے اور اس کی استقبال کے لیے دلی طور پر اور ذہنی طور پر بالکل تیار ہے، نیت میں ہے کہ میں پورے روزے رکھوں گا، اس کی عبادات کو انجام دوں گا، اور رمضان آنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گیا، تو اللہ رب العزت والجلال اس کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے من ہم بحسنۃ فلم یعملھا، جو شخص کسی بھی نیکی کا ارادہ کرے لیکن کر نہ سکا تو اللہ رب العزت والجلال اس کو ثواب سے نوازے گا۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں رمضان کا استقبال کرنا چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ اصول ہیں، ضوابط ہیں، رمضان کا استقبال ہمیں کیسے کرنا چاہیے، اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں جان لیں۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ عملی طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا دوسرے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنا روزہ رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا استقبال کرنا تھا، رمضان کا استقبال کرنا تھا، رمضان کی تیاری کرنی تھی۔ چونکہ رمضان کی جو عبادت ہے اس میں سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ دوسری عبادت ہے قرآن کی تلاوت۔ تو سلف صالحین سے یہ چیز منقول ہے کہ شعبان کے مہینے کو قرہ کا مہینہ کہتے تھے، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ۔ اور ہمارے یہاں بھی یہ چیز رائج ہے کہ حفاظ کرام جو تراویح وغیرہ کی نمازیں پڑھاتے ہیں تو وہ شعبان ہی میں اپنی تیاری شروع کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت میں زیادتی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ و خیرات، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان اجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے
اور رمضان کے مہینے میں جب جبریل سے ملاقات ہوتی تھی تو اور زیادہ سخاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ بہتی ہوئی ہوا کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے کہ اس کے فیض سے ہر شخص فیضیاب ہوتا تھا، فائدہ اٹھاتا تھا۔ اسی طرح اس طرح بھی تیاری کرنی ہے ہم کو کہ اللہ کے تئیں ہمارے یہاں جو کمی پائی جا رہی ہے، اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے توبہ و استغفار، توبہ نصوح کر کے ہم کو غلط کاموں کو چھوڑ دینا ہے۔ اور آخری چیز کہ ہم حقوق العباد کے تئیں اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں، حسد، کینہ، کپٹ، ان ساری چیزوں کو دور پھینک دے رمضان آنے سے پہلے۔ یہ رمضان کی تیاری ہے۔ اپنے مسلم بھائی کے سلسلے میں دل میں کوئی بات نہ رکھے، دل بالکل صاف ستھرا ہو آئینے کی طرح، جس کو حدیث میں مخموم القلب کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ آپ نے کہا مخموم القلب، جس کا دل صاف و ستھرا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے، وَسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي، اے اللہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کپٹ، کوئی حسد، کوئی بغض اور عناد نہ رکھ۔ تو یہ چند باتیں تھیں جن کا خیال ہم کو رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العزت والجلال ہمارے روزے، نماز، عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔